ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ کامیابی سمجھی جا رہی ہے کہ جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں جو اماؤنٹ پلیج کیا گیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی امداد کے لیے، اور خصوصی طور پہ وہ علاقے یا وہ لوگ جو سیلاب سے متاثرات ہیں ان کی امداد کے لیے، اور اس کو ایک کارکردگی سمجھا جا رہا ہے، اس کو ایک بہتری سمجھا جا رہا ہے کہ جی ایک خاص نمایاں قسم کا اماؤنٹ پلیج ہوا ہے پاکستان کے لیے اور اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے. متین حیدر صاحب سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اینالائز کر کے بتائیں گے کہ آخر یہ ہماری کتنی بڑی کامیابی ہے اور اس سے کون سے ایسے پہلو ہیں جو جس میں ہم روشنی دیکھ سکتے ہیں. متین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی متین صاحب، اس وقت ہم جنیوا کانفرنس کے حوالے سے جو اماؤنٹ پلیج کیا گیا ہے اور جو اوور آل موجودہ حکومت کی کارکردگی رہی ہے اس کو کہیں تو سراہا جا رہا ہے، لیکن کسی کرنٹ افیئر کے پروگرام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قبل از وقت ہے کہ ہم اسے کامیابی سمجھیں. ابھی تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اماؤنٹ پلیج کی گئی ہے، آخر اس کی پیمنٹ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ بہت سارا کام کرنا باقی ہے. اس کے لیے ہماری موجودہ حکومت کو اس طرح کے پروجیکٹس پیش کرنے ہوں گے، پریزنٹیشنز دینی ہوگی، اس کے بعد ہمیں یہ اماؤنٹ ملے گا. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں مدعو کرنے کا شکریہ. دیکھیے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پاکستانی پولیٹیشنز کی طرح نہیں ہے کہ وہ وعدہ کرے اور اس کے بعد اسے ایفا نہ کرے. ٹھیک ہے. اور یہ کامیابی صرف دو جملوں میں کہوں گا کہ یہ کانفرنس پاکستان نے آرگنائز نہیں کی، یہ یونائٹڈ نیشنز نے یعنی اقوام متحدہ نے آرگنائز کی، اور جنیوا میں کسی ہوٹل میں نہیں ہوئی بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو پریمیسز ہے اس کی حدود اس کے اندر ہوئی. ٹھیک ہے. جو دنیا کی واحد انٹرنیشنل انٹر گورنمنٹل باڈی ہے یونائٹڈ نیشنز، یہ اس کا انیشیٹو تھا اور پاکستانی پرائم منسٹر نے اسے کو چیئر کیا، فرینچ پریزیڈنٹ ورچوئل لنک کے ذریعے تھے اور دنیا کے کئی رہنماؤں نے ورچوئل لنک کے ذریعے اسے جوائن کیا. اور بنیادی طور پہ آپ کا یہ نقطہ کہ جی بہت سارے پلیجز ہوئے تو یہ میٹیریلائز ہوں گے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے، تو یقینی طور پہ جتنے بھی پلیجز کیے گئے ہیں وہ یقینی طور پہ میٹیریلائز ہوں گے اور اس کا ایک اپنا میکینزم ہے. سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی جو ہے وہ جو پلیجز ہیں وہ میٹیریلائز ہوں گے. اس دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنی پارٹنرز نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے ذریعے زیادہ پیسہ خرچ کرنے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شفافیت کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں آپ کے سامنے کہ رقوم میں کس طرح خرد برد کی جاتی ہے. بڑی بڑی رقوم 2005 کا زلزلہ آپ کے سامنے ہے، جی اس میں بہت بڑے پیمانے پہ اربوں روپے کی خرد برد کی گئی. اس کی شفافیت نہیں تھی، اس کے بارے میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس وقت کے پریزیڈنٹ نے کہ تمام تر چیزیں جو ہوں گی ویب کے اوپر ہوں گی، تمام اماؤنٹ نظر آئے گی. اس مرتبہ نصرت اس میں ایک خاص طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ جو اماؤنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی دے گی اس کے اوپر 10 چیکس ہیں. اچھا. 1 2 3 4 5 اور کہ اس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ اماؤنٹ حقیقی طور پہ ٹرکل ڈاؤن ہے، یعنی یہ نیچے تک پہنچے گی، عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. عام آدمی یعنی جو متاثرہ لوگ ہیں، انفراسٹرکچر ہے. متین صاحب، یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 10 چیکس ہیں؟ کیونکہ 2005 کے بعد بھی بہت سارے انسیڈنٹس ایسے رہے اور بلکہ ایسے انسیڈنٹ اور ایسے وعدے کیے گئے جس میں جوڈیشری بھی انوالو تھی، جس میں ہمارے اسٹیٹ کے دوسرے پلرز بھی انوالو تھے. وہ اناؤنسمنٹس کی گئیں، وہ لوگوں سے باتیں کی گئیں، لیکن پھر اس کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت عوام، یا اگر آپ عوام سے ایکسپیکٹ کریں تو وہ تو اس کے پیچھے نہیں جاتے، پوچھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ وہ سوشل میڈیا پر لکھ دیں. تو یہ بھی جو آپ 10 چیکس بتا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹرانسپیرنسی ہو سکے گی؟ جی بالکل. نصرت، جو پاکستان نے اپنا اسٹریٹجی پیپر پیش کیا جو وزارت پلاننگ اور اسپیشل انیشیٹو نے تیار کیا تھا اس حوالے سے، اس کے اندر اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور دیکھیے یہ ساری اماؤنٹ یکمشت میں نہیں آ جائے گی، سٹیپ بائی سٹیپ آئے گی. اور جو اماؤنٹ آئے گی پہلے اس کے بارے میں چیک کیا جائے گا کہ آیا اس کے خرچ کرنے میں شفافیت رہی یا نہیں رہی. لیکن اگر پاکستان نے یعنی جو ہمارے ڈسٹرکٹ حکام ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی بدعنوانی کی گئی، کسی قسم کی کرپشن کی رپورٹس آئیں تو عالمی برادری کا جو اعتماد مجروح ہوگا پھر اسے دوبارہ ریپیئر نہیں کیا جا سکے گا. اور دوسری چیز ہے، پاکستان نے بہت بڑی کہانی عالمی برادری کے سامنے رکھی، فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، اقوام متحدہ کے سامنے
اس سے پہلے آپ نے دیکھا ایک کانفرنس اور ہوئی تھی جنیوا میں، ڈونرز کانفرنس. تو ٹھیک ہے. عالمی برادری نے اسپیشلی یورپی یونین نے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے خود اپنی براہ راست مانیٹرنگ کی تھی کہ پاکستان میں واقعی سیلاب سے متاثرہ علاقے. تو ہمارے پروونشل حکام کو، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری آف پلاننگ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، وزارت خارجہ دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر گڑبڑ کی گئی، اگر مال میں خرد برد کیا گیا، تو پھر آئندہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کی آفت آئی تو عالمی برادری نے پلٹ کے ہماری طرف نہیں ٹھیک ہے. دیکھنا. یہ تو سیلاب کی آفت کے حوالے سے کیونکہ بات کی جا رہی ہے، سیلاب کی آفت ہے اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر ہم اوور آل اپنے معاشی حالات دیکھیں تو ہمیں ویسے بھی بڑے چیلنجز ہیں. یہ رقم جو آئے گی وہ بے شک سیلاب متاثرین کے لیے ہوگی اور اس کی ضرورت بھی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری ڈیٹوریٹنگ اکانومی ہے، جو اس وقت ہمارے معاشی حالات ہیں اور نیگیٹو بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹس ہے، تو اس پہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ اس رقم کے آنے سے اس حصے کو بھی کچھ تقویت حاصل ہوگی؟ نہیں، یہ اس سے دونوں الگ چیزیں. یہ خاص طور پہ جو رقم آ رہی ہے یہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور انفراسٹرکچر کے لیے، اس کی ہماری قومی معیشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جس وقت جی نہیں، یہ ہمارے خزانے اور جو اکنامک سچویشن ہے اس سے قطعاً یہ ٹوٹلی سیپریٹ اماؤنٹ ہے جو ڈائریکٹلی ان علاقوں پہ خرچ کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے کہا، اور میں آپ کے نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کہ معاشی اس وقت مسئلہ جو انتہائی گمبھیر ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات، اس کے بعد ان کا ابوظہبی میں آنا اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور پھر یو اے ای کے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقاتیں انتہائی اہم. گزشتہ روز جنیوا سے وزیر اعظم شہباز شریف نے براہ راست ابوظہبی آنا تھا، لیکن ان کے دورے میں رد و بدل کیا گیا. اب شہباز شریف صاحب کل ایک روزہ انتہائی اہم دورے پر ابوظہبی جا رہے ہیں، جہاں پہ وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے ملاقاتیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی کے. اچھا میں متین صاحب اس پہ کیونکہ کل سے خبریں چل رہی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو اب خود گورنمنٹ کو جو کام کرنے چاہیے یا جو پرائم منسٹر صاحب کو کام کرنے چاہیے، اس میں پہلے جو ہے ہم اپنے آرمی چیف کو وہاں بھیج رہے ہیں اور وہ ان سے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. شاید وہ پلیج بھی ہے، شاید اس میں ہماری امداد کے حوالے سے بھی گفتگو ہے. تو اگر ہم اپنے آرمی چیف کو خود انوالو کرتے ہیں پالیٹکس میں اور پھر لیٹر آن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ انوالو ہو گئے یا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول ہے، تو وہ تو پھر میرے خیال میں ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ویسے پرائم منسٹر صاحب کو ہی اس میں جانا چاہیے تھا اور بات کرنی چاہیے تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف کے جانے سے کچھ زیادہ بہتری ہوگی؟ جی دیکھیے، ایک تو جو پالیٹکس ہے اس میں آرمی کا جو رول ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق بالکل زیرو ہے، لیکن جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے پاکستان آرمی اسے سپورٹ کرتی ہے، چونکہ یقینی طور پہ آرمی جو ہے وہ اسٹیٹ آرگن ہے، اسٹیٹ کا حصہ ہے، گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو جو بھی وزیر اعظم ہوتے ہیں، آرمی چیف اور ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ گورنمنٹ میں اعلیٰ ترین سطح پہ گورننس کے حوالے سے مختلف حوالوں سے کیپیسٹی نہیں ہے، آفیشلز میں وہ استعداد نہیں ہے، وہ سکلز نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ آ کے اس سارے معاملے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے، آپ کو اسٹریٹجک ایڈوائس دیتی ہے، تو یہ سارے ملکوں میں ہوتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں پینٹاگون، سی آئی اے اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے، اور وہ ڈیلی میں وائٹ ہاؤس کے اندر پریزیڈنٹ کے ساتھ بریفنگز ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو کرٹکس ہیں ان کے منہ ذرا زیادہ کھلے ہوئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ، تو آپ کو پچھلے دور میں دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ نے غیر معمولی سپورٹ دی. اور بعض بیک گراؤنڈ بریفنگز میں ہم بھی تھے جس میں اس وقت کے آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو، ہم اس وقت کے پرائم منسٹر کو سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو ان ایشوز کا پتہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اگر ملٹری کو، پاکستان آرمی کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہے، ریجنل سیکیورٹی پہ وہ نظر رکھتے ہیں، افغانستان پہ ان کی نظر ہے، انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جانا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ جی ان کا جانا یقینی طور پہ، ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ. آرمی چیف گورنمنٹ کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اس کا حصہ ہے، سپاہ سالار ہوتے ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی میں ان کی ایڈوائس میٹر کرتی ہے.
اور جب وہ کمپنی کرتے ہیں بہت سارے، اب اس وقت کے وزیر اعظم کو دیکھیے، 2019 میں خود وائٹ ہاؤس میں تھا، اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے وہاں پہ، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی تھے. تو نیشنل سیکیورٹی اپنے ایک لیول پہ ٹاکس کر رہی تھی، پولیٹیکل ٹاکس اس وقت کے ٹھیک ہے. وزیر اعظم اور اس وقت یو ایس پریزیڈنٹ کے درمیان ہو رہی تھی. جی سعودیہ میں جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ اب اسکیجول کیا گیا ہے، اور جس طرح میں معاشی بحران کی بات کر رہی تھی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ وہاں کی ملاقاتیں، اور کیونکہ آرمی چیف آلریڈی وہاں جا چکے ہیں اور ایک طرح سے راہ ہموار ہو جاتی ہے، پھر ظاہر ہے مزید اس پہ ٹاکس ہوتی ہیں، ڈائیلاگ ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ معاشی صورتحال یا معاشی بحران جو اس وقت ہمیں لاحق ہے، اس سے نکلنے میں کچھ مدد سعودی عربیہ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ جی پہلے تو دیکھیے کہ کل وزیر اعظم متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں. سعودی عرب کا ان کا دورہ فی الحال نہیں ہے، لیکن متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ دونوں ممالک جو ہیں معاشی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہیں. سعودی عربیہ نے اس وقت پاکستان کے لیے $10 ارب سے زائد سرمایہ کاری کی آفر کی ہے. دیکھیے اگر ہمارے یہاں براہ راست جسے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اگر وہ بھی آ جائے تو اس سے معیشت کو بڑا سہارا مل سکتا ہے. تو اس لیے توقع یہ کی جاتی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے دورے سے، جس میں وزیر اعظم جا رہے ہیں اور آرمی چیف آلریڈی وہاں پہ ہیں، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ کسی بڑے اکنامک پیکج کا اعلان کیا جا سکتا ہے. وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس سے بھی یقینی طور پہ ہماری اکانومی کو بہت بڑا سہارا ملے گا، اور پھر ڈیفر پیمنٹ پہ آئل بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یقینی طور پہ اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ایک بہت بڑا پیکج، اکنامک پیکج یو اے ای کی جانب سے سعودی عربیہ نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے، اور اب توقع ہے کہ یو اے ای بھی. ٹھیک ہے متین صاحب، ایک آخری سوال میرا بریفلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کی امداد اور دوست ممالک کی امداد پہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا میکنزم جو ان ہاؤس میکنزم ہے وہ اب تک وضع نہیں ہو پایا ہے. ہم نے معاشی بدحالی سے نکلنا، بے شک ہم ابھی امداد لے لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک مستحکم پالیسی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بار بار امداد کی طرف نہ دیکھنا پڑے. اس کے حوالے سے تو کوئی کام ابھی نہیں ہو رہا. جی میں آپ کے سوال کی بہت تعریف کروں گا. یہ آپ نے سارے موضوع کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ ہمیں اپنی اقتصادی اصلاحات کرنی ہے، ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، ہمیں جو ہے وہ معاشی استحکام کے لیے دور رس پالیسیز اپنانی ہے، کرپشن کو کمبیٹ کرنا ہے، پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم نے اس وقت جو گیس اور بجلی کے جو ٹیرفز ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے لیے، ان کو ریشنلائز کرنا ہے تاکہ انڈسٹری دوبارہ اٹھ سکے. نصرت، اور جب انڈسٹری اٹھے گی تو آپ کی برآمدات بڑھیں گی. اس وقت چین سمیت دنیا کی بڑی بڑی قوتیں اپنی ایکسپورٹس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی معیشتوں پہ تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے ابھی، اور بلکہ ہماری تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے. کوئی کام نہیں ہوا. جی بالکل، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ہمیں اپنی برآمدات بڑھانی ہوگی، اقتصادی اصلاحات کرنی ہوگی، گورننس کے سیکٹر کو بہتر کرنا ہوگا، پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہوگا، اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے ڈائریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لانا ہوگا. یہ بہت ساری اسٹریٹجی، جس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آل سکسیسو گورنمنٹس نے اس حوالے سے قطعاً کوئی کام نہیں کیا. اور اگر ان نکات پہ، ان لائنز پہ کام نہیں کیا گیا، معاشی اصلاحات نہیں کی گئی، تجارتی اصلاحات نہیں کی گئی، دور رس اقتصادی حکمت عملی وضع نہیں کی گئی، تو یہ جو مناظر آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک 20 کلو کے آٹے کے تھالے کے اوپر 5 افراد دپک رہے ہیں اور چیر پھاڑ ہو رہی ہے، یہ مناظر سری لنکا میں ہم دیکھتے تھے، اور وہاں پہ پھر الٹیمیٹلی حکمران جو ہے وہ محلات تک پہنچی. اللہ نہ کرے کہ یہ موقع آئے، لیکن جو حالات ملک کے حالات جو معاشی جو کچھ بتا رہے ہیں، وہ اگر اس کو فوری طور پہ ایڈریس نہ کیا گیا تو آگے آنے والا وقت انتہائی مشکل اور خوفناک ہوگا. بہت شکریہ متین حیدر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت کی جو اوورآل صورتحال تھی، ظاہر ہے ہم سب بینگ پاکستانی صبح شام دوپہر ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی بات ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے، لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ ہماری حکومت اس جانب بھی سوچے. اور جو حکومت آ رہی ہے، میں تو بار بار کہتی ہوں کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے تو بہت آواز اٹھائی گئی، لیکن اکانومی کے حوالے سے چارٹر آف اکانومی کی اب ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے 10 سالہ 15 سالہ پلان بنائیں اور اس پلان پہ سٹک کریں اور اس پہ کام کریں. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.